بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں مصر کے شہر قاہرہ کے مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، جہاں زندگی سادہ مگر محنت سے بھرپور تھی۔ اس بستی کے ایک کھیت میں ایک بوڑھا بزرگ دن بھر کی مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ کنواں کھود رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کودال تھی، کپڑے مٹی سے آٹے ہوئے تھے اور چہرے پر عمر کا تھکن بھرا عکس نمایاں تھا۔ سورج تیز ہو چکا تھا، دوپہر کی گرمی نے فضا کو بھٹی بنا دیا تھا۔ مشکل کام کے بعد جب پیاس شدت اختیار کر گئی تو بزرگ نے اپنی مشق کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر مشکیزہ خالی، ہلکا پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ کنویں سے نظریں ہٹا کر اور گرد دیکھنے لگا۔ قریب ہی ایک پرانا کنواں تھا جس کی امید دل میں جاگی، مگر جب وہاں پہنچا تو مایوسی اس کا مقدر بنی۔ پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی تھی اور اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو واپس بستی میں جا کر پانی بھرتا جو وقت طلب کام تھا، یا پھر اس چھوٹے سے جنگل کا رخ کرتا جو قریب ہی واقع تھا اور جس کے بیچوں بیچ ایک دوسرا کنواں بھی موجود تھا جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ لمحہ بھر رکھا وقت اور پیاس کا اندازہ لگایا، پھر فیصلہ کر لیا کہ جنگل کا راستہ اختیار کرے گا۔ مشق اٹھائی، لڑکی کا سہارا لیا اور جنگل کی سمت چل پڑا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ پانی کی تلاش میں نکل کر انصاف کی ایک ایسی جنگ کا پہلا گواہ بننے جا رہا ہے جس کا فیصلہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ہونا تھا۔ بزرگ نے لکڑی کا سہارا لیا، مشق کندھے پر ڈالی اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اور دوپہر کی دھوپ اب تپش میں بدل چکی تھی، مگر درختوں کے سائے نے راہ کو نرم کر دیا تھا۔ راستہ کچا اور سنسان تھا، صرف ہوا کے شور اور پرندوں کی آوازیں ساتھ دیتی رہیں۔ بزرگ کو وہ کنواں یاد رہا تھا جس کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور دل کو فرحت دینے والا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا اور پھر ایک لمحے کو روک کر سامنے دیکھا۔ کنواں وہیں تھا اور پرانا مگر مضبوط، اس کے گرد جھاڑیاں اور اوپر کو جھکا ہوا ایک بڑا سا درخت۔ بزرگ نے کنویں سے پانی نکالا، مشک بھری اور خود بھی دو دو گھونٹ ٹھنڈا پانی پیا۔ سفر کی تھکن جسم پر حاوی ہونے لگی تو سوچا کہ کچھ دیر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس بحال کی جائے۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے بیٹھا اور نظریں زمین پر پڑیں اور اس کی روح کانپ گئی۔ چند قدم دور ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی، کم عمر، بے لباس اور بے حس و حرکت، آنکھیں بند، چہرے پر وحشت اور جسم پر تشدد کے نشانات۔ بوڑھے کے ہاتھ سے مشق چھوٹ گئی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے ہی ہوش آیا اس نے الٹے قدم واپس دوڑ لگا دی، اور اس کے دل میں خوف تھا، درد تھا اور ایک ہی سوال تھا، یہ ظلم کس نے کیا اور کب ہوا؟ اب وہ سیدھا شہر کی طرف جا رہا تھا، جہاں انصاف کی دہلیز تک وہ اپنی گواہی لے کر پہنچنا چاہتا تھا، خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ جنگل سے نکل کر وہ بوڑھا تھکے قدموں کے ساتھ شہر کی طرف دوڑتا رہا، جیسے اس کے پاؤں کے نیچے زمین نہ ہو بلکہ آگ لگی ہوئی۔ اس کا سینہ اس لاش کا بوجھ اٹھائے چیخ رہا ہو۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، بستی کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بزرگ سیدھا شہر کے قاضی کی عدالت کے دروازے پر پہنچا۔ سانسیں بے قابو تھیں، دل ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا، مگر زبان پر صرف اور صرف ایک فکرہ تھا، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ ابھی اور ابھی دروازہ کھٹکھٹایا، پہرے دار باہر نکلا اور بوڑھے کی حالت دیکھ کر وہ فوراً چونک گیا۔ قاضی سے ملنے کی درخواست کی، مگر چند لمحے بعد اندر سے جو خبر ملی وہ بزرگ کے قدموں سے زمین کھینچنے جیسی تھی۔ قاضی صاحب تو 3 دن کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو چکے ہیں۔ بزرگ کی آنکھوں میں مایوسی کا سمندر اتر آیا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں خالی ہو گئیں، جیسے اندر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہو۔ پھر اچانک جیسے بجلی کو کودی، اس نے گردن سیدھی کی اور آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی، اور اگر قاضی نہیں تو سلطان ہی صحیح۔ اس کی آواز بھر آ گئی، مگر ارادہ فولاد بن چکا تھا۔ اس کے پاؤں نے پلٹنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت اسی حالت میں بزرگ نے اپنی لٹ اٹھائی، کپڑے درست کیے، قاہرہ کے عظیم قلعے کی طرف رخ کر لیا، جہاں سلطنت اسلامیہ کا وہ شہنشاہ بیٹھا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں صرف تلوار نہیں بولتی تھی، وہاں مظلوم کی فریاد بھی فیصلے لکھوا لیتی تھی۔ اور اب بزرگ کا راستہ واضح تھا اور زبان پر صرف اور صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ میرا سچ سلطان کے دل تک پہنچا دے، باقی تیرا کام۔ بزرگ شہر کی گلیوں سے گزرتا ہوا سلطان کے عظیم الشان قلعے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ دروازے پر کھڑے دروازہ
قد سپاہی ذرا بکتر پہنچا۔ تلواریں لیے پہرہ دار وہاں کھڑے تھے، مگر بوڑھے کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک جلتا ہوا سوال تھا۔ مجھے سلطان سے ملنا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سپاہی نے غور سے دیکھا، چہرے کی لرزش، سانسوں کی بے ترتیبی، آنکھوں میں چھپا ہوا درد، سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی فریاد نہیں۔ اطلاع اندر دی گئی اور چند ہی لمحوں بعد دربار کے دروازے کھول دیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں وقار اور پیشانی پر نور اور دل میں امت کا درد۔ بوڑھا دربار کے بیچوں بیچ پہنچا اور صرف اتنا کہا کہ سلطان معظم، ایک معصوم لڑکی کو درندوں نے نوچ نوچ کر مار ڈالا ہے اور انصاف اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دربار میں ایک لمحہ بھر کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ سلطان کے چہرے مبارک پر سنجیدگی اتر آئی اور اس نے سپاہیوں کی طرف غور سے دیکھا اور ایک ہی جملہ کہا کہ جو پورے قاہرہ میں گونج گیا، فوراً لاش کو محفوظ کرو، جائے وقاح کی ہر گھاس ہر پتھر سے سوال کرو اور وہ درندہ جو چھپا ہوا بیٹھا ہے اسے ڈھونڈ نکالو، چاہے زمین کی تہہ میں کیوں نہ ہو۔ سپاہی بجلی کی طرح روانے ہو گئے اور دربار کے ہر رکن کی گردن جھک گئی۔ سلطان نے تخت سے اٹھ کر خود بوڑھے کے قریب آ کر کہا کہ اے بزرگ، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب دیکھو سلطان صلاح الدین اپنی امت کی بیٹی کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ سپاہیوں کا دستہ جنگل کی طرف برق رفتاری سے روانہ ہوا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے زمین کو لرزا دیا اور فضا میں صرف ایک ہی حکم گونج رہا تھا، لاش کو فوراً ڈھونڈو، ہر شے کو محفوظ کرو۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی، سورج کے سرخ ہوتے ہی یہ سائے اس درخت پر پھیل چکے تھے جہاں وہ لاش پڑی ہوئی تھی، ایک نوخیز لڑکی کی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے ہی آسمان سے انصاف مانگ رہی ہو، کپڑے چاک، جسم پر زخم، خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ سپاہیوں نے جائے وقوع کو گھیر لیا، درخت کے تنوں، مٹی کی گھاس اور پتھروں تک کو چھانا گیا، لاش کو احترام سے اٹھایا گیا، کپڑے ڈھانپے گئے اور اس کے گرد کی ہر چیز کو ثبوت کے طور پر محفوظ کیا گیا۔ ایک سپاہی نے مٹی سے ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی اٹھائی، دوسرے نے پاس پڑی ایک جلی ہوئی لکڑی کو بغور دیکھا، مگر قاتل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب تفتیش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ گواہوں کی تلاش۔ قریب ہی لکڑیاں کاٹتے ہوئے دو افراد ملے، ان سے پوچھ گچھ کی گئی لیکن وہ آنکھیں چرا کر خاموش ہو گئے۔ ایک قریب بستی میں جا کر قبیلے والوں سے سوالات کیے گئے لیکن ہر زبان بند، ہر چہرہ سپاٹ جیسے پورا قبیلہ سچ پر پتھر رکھے بیٹھا ہو۔ نہ کوئی آنکھ دیکھی، نہ کوئی کان سنے، نہ کوئی زبان بولی۔ سپاہی مایوسی کے ساتھ واپس دربار کو لوٹے۔ سلطان کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ حضور، لاش تو مل گئی ہے، ثبوت کمزور، گواہ خاموش، جیسے کسی نے خود وقت سے قتل چھپا دیا۔ دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ سلطان خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے رہے جیسے دل ہی دل میں یہ سوال گونج رہا ہو کہ جب امت کی بیٹیوں کے قاتل چھپ جائیں تو کیا زمین گواہی دے گی؟ دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سپاہی مایوسی میں مرجھائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور سلطان کی نگاہیں اور خلا میں گم تھی، جیسے ذہن وقت کے پردے چاک کر کے کسی حل کی تلاش میں ہو۔ اتنے میں بوڑھے بزرگ نے لرزتی مگر پرعزم آواز میں خاموشی توڑی۔ سلطان معظم، تمام نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ جب میں نے لاش دیکھی، میں نے غور کیا کہ وہ جگہ سنسان تو تھی ہی نہیں، مگر بالکل قریب ہی ایک کسان کی فصل لہلہا رہی تھی۔ وہ کھیت اس درخت سے اتنا دور نہ تھا کہ کوئی شور یا کوئی آہٹ نہ سنائی دے۔ سلطان نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ فصل اتنی نزدیک تھی؟ بوڑھے نے گردن ہلائی۔ جی، فصل بھی ایسی جس میں آدمی کا گزر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں اچانک چمک آئی تو جب درخت کے نیچے ایک معصوم لڑکی ظلم کا شکار ہو رہی تھی، اس وقت اس فصل کا مالک کہاں تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں خاموشی تدبیر چمکنے لگی اور اٹھے، دربار میں کھڑے ہو کر بولے کہ سپاہیوں، فوراً ایک گدھا حاضر کرو۔ درباری حیران ہو گئے، کچھ چہروں پر سوال ابھرے، گدھے کا کیا کام انصاف کے اس نازک موڑ پر؟ سلطان کی بات پر سوال کی گنجائش نہ کی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک مضبوط عام سا گدھا دربار میں کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا، پھر فرمان جاری کیا کہ اس گدھے کو اس کسان کی فصل میں چھوڑ دو جو لاش کے قریب کھیت کا مالک ہے، اور یاد رکھو جو سب سے پہلے آ کر شکایت کرے گا اسے فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی گدھے کو لے کر نکلے اور ہلکی دوپہر میں فصل کے کنارے اس گدھے کو چھوڑ دیا۔ گدھا خوشی خوشی آگے بڑھا ہری بھری فصل کی طرف۔ وہ چارہ کھانے لگا اور آسمان پر صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی۔
لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک کسان چیختا ہوا دوڑا، کپڑے اڑتے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کون ہے یہ گدھا؟ میری فصل برباد کر رہا ہے۔ کس نے چھوڑا ہے اسے؟ سپاہیوں نے اسے وہاں دبوچ لیا اور لے آئے دربار میں۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں پوچھا کہ جب تمہاری فصل کا ایک پودا گدھا کھاتا ہے تو تم شور مچاتے ہو، آ جاتے ہو، لیکن جب تمہاری فصل کے سائے تلے ایک بیٹی قتل ہو جائے، اس کی چیخیں آسمان تک پہنچیں تو تم کچھ نہ سنو کہ سانس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ چہرہ سفید پڑ گیا۔ حضور، میں تو ڈر گیا تھا۔ سلطان کی آواز گرجی نہیں، تم ڈرے نہیں، تم چھپے، اور جو چھپے وہ شریک جرم ہے۔ یہ پہلا نقاب تھا جو اترا، اور نہ گدھے نے بولا نہ کسان نے چاہا، مگر سلطان نے تدبیر اور سچ اگلوا لیا۔ دربار میں سانسیں رک سی گئی تھیں۔ سلطان کی نظریں کسان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جیسے ان کے دل نے سچ کو پہلے ہی پہچان لیا ہو، بس زبان سے اقرار باقی ہے۔ کسان کی آنکھوں میں ہلچل شور ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور، معاف کر دیجئے، میں نے قتل نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کس نے کیا۔ سلطان ایک قدم آگے بڑھے اور بولا، سچ کہو، تیرے الفاظ اب انصاف کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کسان نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر کے وہ لمحہ یاد کیا جو اس کے ضمیر پر بوجھ بن چکا تھا۔ اس دن میں اپنی فصل میں تھا اور اچانک شور سنا، درختوں کی اوٹ سے چند نقاب پوش نکلے، ایک لڑکی کو گھسیٹ کر لائے۔ میں خوف زدہ ہو کر چھپ گیا اور اس لڑکی پر ظلم کر رہے تھے۔ میں کچھ نہ کر سکا، بس کانپتا رہا۔ پھر انہوں نے اسے وہیں مار ڈالا اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا کہ کیا تو نے ان میں سے کسی کو پہچانا، کسی کا چہرہ دیکھا؟ کسان نے سر ہلایا۔ سب نے چہرے چھپا رکھے تھے، مگر ایک کا نقاب تھوڑا سا ہٹا تھا۔ اس کے چہرے پر دائیں جانب خنجر کا نشان تھا، گہرا سا زخم، پرانا، شاید بچپن کا۔ سلطان کی نگاہ تیز ہو گئی۔ یہی نشان مجرم کی گرفت کی کنجی بنے گی۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے شہر میں ہر نوجوان کی تلاشی لو، بازار میں، چوراہے پر، کارواں سرائے پر، ہر جگہ دیکھو، جو اس نشان والا ہو وہی ہمارا شکار ہے۔ اب تخت سے انصاف اٹھ چکا تھا اور گلیوں میں سلطان کی آنکھیں اتر چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم شہر کی فضا میں بجلی کی مانند پھیل سا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اب صرف اور صرف ایک نشان کی تلاش تھی، چہرے پر خنجر کا پرانا سا زخم، بازار، کارواں سرائے، مسجدوں کے صحن اور کام گاروں کے چبوترے، ہر طرف سپاہی چھان بین میں جٹ گئے۔ آخرکار ایک سپاہی کی نگاہ بازار کے کونے پر جھکے ہوئے نوجوان پر جا ٹھہری جو پتھر توڑ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ جیسے اس نے اس کے منہ پر اٹھایا اور دائیں گال پر ایک پرانا کٹا ہوا زخم جھلک مار رہا تھا، سپاہی چونکا۔ اس نے دوسرے محافظ کو اشارہ کیا، دونوں نے نوجوان کو دبوچ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا۔ وہ چلائی، اسے گھسیٹتے ہوئے سلطان کے دربار میں لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چہرہ باغور دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ اس نشان کی پہچان صرف اور صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے جو موقع پر موجود تھا۔ اب سچ اگل دے ورنہ انجام بدتر ہوگا۔ نوجوان کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے نظریں جھکا لی، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں صرف اور صرف ان کا ساتھی تھا۔ میرا کام صرف قاتلوں کی خبریں پہنچانا تھا۔ جس دن وہ لڑکی پکڑی گئی میں ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ کون تھے اور وہ کہاں ہیں؟ اب نوجوان نے ہسکیوں کے درمیان بتایا کہ میرے سردار کا نام عتیق ہے اور وہی اصل مجرم ہے، وہی قافلوں کو لوٹتا ہے اور عورتوں کو قید کرتا ہے، اور جنگل کے اس پار پرانے کھنڈر میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ دربار میں ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ سلطان نے بلند آواز میں حکم دیا، تمام سپاہیوں فوراً روانہ کرو اور اس عتیق کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ ظلم کا سرغنہ اب قانون سے بچ نہیں سکتا۔ رات اترنے سے پہلے پہلے انصاف کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہونے والا تھا۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح چھائی نہیں تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منتخب سپاہی گنتی کے مگر شیر دل جنگل کے اس پار جا نکلے۔ ہر سپاہی کی آنکھوں میں غضب اور دل میں انصاف کی آگ بھڑک رہی تھی، اور ان کا ہدف صرف اور صرف ظلم کا وہ سردار عتیق جو برسوں سے اندھیرے میں رہ کر روشنی کو چیلنج کرتا رہا۔ بوڑھے بزرگ کی نشاندہی اور مزدوروں کی گواہی سے راستہ صاف تھا۔ کھنڈر کے قریب پہنچتے ہی سپاہیوں نے خاموشی سے گھراؤ کیا۔ وہاں اندر چند چوکیدار بیٹھے تھے جو شراب میں مدہوش تھے۔ ایک ہی اشارے پر ان پر دھابا بول دیا گیا اور پرک جھپکتے ہی قید کر لیے گئے، لیکن اندر کا منظر دل دہلانا دینے والا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں قید کچھ خواتین، لرزتے ہوئے بچے اور زخموں سے چور مسافر۔
یہ سب ظلم کی گواہی تھے۔ سپاہیوں نے جھٹ سے ان سب کو آزاد کیا اور انہیں تسلی دی کہ اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ رحمت میں ہے۔ تبھی ایک دروازہ زور سے کھلا اور عتیق ظلم کا سردار 2 محافظوں کے ساتھ نکل آیا اور اس نے لڑنے کی کوشش کی، مگر سلطان کے خاص سپاہی نے اس کا ہتھیار گرا دیا، اسے زمین پر پٹخ کر قابو پا لیا۔ عتیق چیخا، مت مارو! سپاہی نے جواب دیا کہ ہم سلطان صلاح الدین کے لوگ ہیں اور ہم انصاف دیتے ہیں، انتقام نہیں۔ عتیق کے ہاتھ باندھ کر اور تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر سپاہی واپس قاہرہ روانہ ہوئے۔ دربار میں جب وہ سب پیش ہوئے تو سلطان نے ایک ایک مظلوم کی بات سنی۔ جب سردار عتیق کو پیش کیا گیا تو سلطان معظم نے صرف اور صرف اتنا کہا کہ زمین پر اگر عدل باقی ہے تو وہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کر باقی رہتا ہے، اور وہ دن قاہرہ کی تاریخ میں ظلم کے خاتمے اور سلطان کی عدل پروری کا ایک سنہری باب بن گیا تھا۔ عدالت مکمل سکوت طاری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تخت پر خاموش بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایسا جلال چھایا ہوا تھا جو صرف ان کے عدل کے وقت ظاہر ہوتا تھا۔ سامنے مجرمین زمین پر جھکے ہوئے تھے، سر ندامت سے نیچے اور گردنیں جیسے وقت کی تلوار کے انتظار میں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اس سلطان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، یاد رکھو، جب رعایا بے خبر ہو جائے تو ظلم پنپتا ہے، اور جب رعایا بولنے لگے تو ظلم کانپنے لگتا ہے۔ اگر وہ بوڑھا نہ بولتا تو شاید لاش دفن ہو جاتی اور مظلوم دفن ہو جاتا۔ پھر سلطان نے عتیق کو دیکھا اور کہا کہ تو نے نہ صرف انسانیت کا خون کیا بلکہ میرے رب کے قانون کو چیلنج کیا، اور تو کی عزت لوٹی، قافلے لوٹے، معصوموں کو قید رکھا۔ اب تیرا انجام وہی ہوگا جو ہر ظالم کا ہوتا ہے۔ عبرت عدالت میں اعلان ہوا، تمام مجرموں کو عوام کے سامنے سزا دی جائے گی تاکہ ظلم کا انجام سب کے لیے مثال بنے۔ مجرموں کو قید سے باہر لے جایا گیا جہاں شہر کے لوگ جمع تھے، اور ان میں وہ مظلوم بھی تھے جنہیں ان درندوں نے قید کر رکھا تھا۔ جب سزا دی گئی تو ہر آنکھ نے اشک بہایا، مگر یہ عشق دکھ کے نہیں، دل کی خوشی کے تھے۔ پھر سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کو بلایا جس کی ہمت سے یہ حقیقت بے نقاب ہوئی تھی۔ سلطان نے کھڑے ہو کر کہا، اس کے ہاتھ چومے اور کہا کہ تو اس امت کا سچا مجاہد ہے جس نے حق کو چھپایا نہیں بلکہ اس کے لیے سفر کیا، خطرہ مول لیا، ظالم کو عدالت تک کھینچ لایا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، جہاں سلطان انصاف کرے وہاں رعایا آواز اٹھانے سے نہیں ڈرتی۔ یہ الفاظ تاریخ میں نقش ہو گئے، اور اسی طرح قاہرہ کے ایک اندھیرے میں چھپے ظلم کا چراغ بجھایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ثابت کیا کہ عدل و انصاف حکم سے نہیں آتا، کردار سے آتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی مگر پیغام باقی رہ گیا۔ جب تک حق کے لیے کوئی کھڑا ہوتا رہے گا، ظلم کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ جہاں عدل کی حکمرانی ہو وہاں ظالم اور ظلم دونوں ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل و عیال کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔